یہ ایک نیچرل گارڈن کا تصور ہے کہ جو خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. ادھر بھی اونچائی ہے، پہاڑی ہے، ادھر بھی اونچائی ہے، نیچے وادی میں کوئی دریا بہہ رہا ہے، دریائے سواں بہہ رہا ہے، یا دریائے سرن بہہ رہا ہے، یا اور اس طرح کے دریا آپ کو چھوٹے 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 ندی نالے سے، اب ان سے جو ہے پانی دونوں طرف جذب ہو رہا ہے، اور وہاں پلانٹیشن ہے، وہاں درخت ہے. تو گویا کہ دامن میں، جیسے اقبال کا وہ شعر ہے، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، تو ایک وہ باغ ہوتا ہے کہ جس کے دامن میں ندی بہہ رہی ہے، اوپر پلانٹیشن ہے، درخت ہیں، پھلدار ہیں، اور ایک نیچے جو ہے اس کے دامن کے اندر ندی بہہ رہی ہے. تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ. اب نوٹ کیجئے، پہلے تو خلود کے معنی بھی ہمیشہ کے ہیں. خلود ہمیشہ رہنا، خلود فی النار، خلود فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ رہنا اور دوزخ میں ہمیشہ رہنا. لیکن یہ کہ اس میں تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ 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 ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. دنیا میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں، کوئی میچ آپ جیت گئے، کوئی الیکشن جیت گئے، کوئی اور معاملہ ہو گیا، کسی سودے میں بہت نفع ہو گیا، وہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ نہیں ہے کامیابی، تو عارضی سی چیزیں ہیں. اصل کامیابی وہ ہے جو اس دن من یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کا یہ مقدر بنا، جس کا انجام یہ ہوا، ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بہت بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ بھی دو الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو فطرت کے اندر جو ایمان کی شہادت موجود ہے اسے دبانا، ظاہر نہ کرنا، یہ کفر ہے. تکذیب، جھٹلانا، جب نبی کی دعوت آئی جھٹلانا نہیں، غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تکذیب ہے. کفروا وکذبوا، کفروا جرم اول ہے اور جرم ثانی وہ ہے تکذیب، جھٹلا دینا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ والے ہوں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک بات سامنے آئے گی کہ جنت کے لیے خلود پر اضافہ ابدا کا کیا گیا، خالدین فیہا ابدا. دوزخ کے لیے صرف خلود کا لفظ آیا، ابدا نہیں آیا. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ جو ہے بغیر معنی کے نہیں ہے، بغیر مفہوم کے نہیں ہے، الٹپ نہیں ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو گیا ہے، کوئی فرق ہے. علیحدہ علیحدہ قرآن مجید میں دوزخ کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا ہے، علیحدہ جہاں سے جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، خالدین فیہا ابدا آئے گا. لیکن جب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہوتا ہے، فوری تقابل، یہاں فوری تقابل ہے اہل جنت اور اہل دوزخ کا، تو جنت والوں کے لیے خالدین فیہا ابدا اور دوزخ والوں کے لیے خالدین فیہا ابدا کا اضافہ نہیں کیا گیا، تو کوئی نہ کوئی فرق ہے. اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورہ بینہ میں بھی یہی بات ہے کہ اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا اور اہل دوزخ کے لیے خالدین فیہا. اگرچہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو متفق علیہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی ہمیشہ 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 ہمیش کی ہے اور دوزخ بھی ہمیشہ 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 ہمیش کی ہے، اٹرنل اٹرنل. لیکن ہمارے دو بزرگ ہیں جو ایک دوسرے سے ویسے تو شدید اختلاف رکھنے والے ہیں. شیخ ابن عربی بہت بڑے صوفی، شیخ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم قرآن اور حدیث کے، اور ایک دوسرے سے نہایت شدید اختلاف. خیر ابن عربی پہلے تھے، ابن تیمیہ سے اختلاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ہے جو نہ دی ہو ابن عربی کو، زندیق اور نہ معلوم کیا کچھ کہا گیا. اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جنت ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش اٹرنل ہے، جہنم اٹرنل نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی مدت،
لیکن فائنلی ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی. یا تو جن کے اندر نرا کفر تھا وہ بس معدوم ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں گے، اور یا جن میں ذرا بھی ایمان کی رمق تھی وہ نکال لیے جائیں گے. لہذا جہنم ایک وقت میں ایسے ہو جائے گی جیسے دیگ جو ہے خالی ہو جاتی ہے، کھن کھناتی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں رہتا. یہ کیفیت اور یہ رائے جو ہے اگرچہ اہل سنت کی متفق علیہ رائے کے خلاف ہے، یہ میں نے واضح کر دیا آپ کو، لیکن یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عربی یہ دونوں جو باقی ہر اعتبار سے متضاد شخصیتیں ہیں اس موضوع پر متفق ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.